اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جاری رکھا تھا، ان کے فضائل اور مناقب آپ احباب کے سامنے گوش گزار کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو لے کر ہمارے ہاں ان کی شخصیت کو محدود کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی ساری زندگی میں سے صرف ایک واقعہ اس کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا بیان بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ناانصافی ہوگی کہ ہم ان کی ساری زندگی کو نظر انداز کر کے صرف ایک واقعے کے اندر ان کی ساری جد و جہد کو ہم محصور کر دے، منحصر کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے یہ بات ذکر کی کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اب نبی علیہ السلام سے انہوں نے بچپن میں کئی ایک باتیں سیکھی، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں ان کی زندگی اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہی گزری ہوگی۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام جس شخصیت کو اس دنیا میں اپنا پھول قرار دیں اور جس کو نوجوانان جنت کا سردار قرار دیں اور جن کے ساتھ اس قدر محبت اور الفت کا معاملہ رکھیں کہ اس شخص کو آپ دعا دیں جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اس کو آپ دعا دیں جو ان کے ساتھ نفرت اور بغض رکھتا ہے، تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ شخصیت نبی علیہ السلام کے فرامین کے خلاف جا کر زندگی گزارے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ان کے چند ایک واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ ان کو مظلومیت کا استعارہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا میں جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس شہادت، اس شجاعت اور اس بہادری کا بیان غالب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو ان کی مظلومیت کی کیفیت تھی اس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی کو سن کر لوگ آہ و بکا کرتے ہیں اور اسی کو سن کر لوگ جو ہے وہ داد دیتے ہیں۔ لیکن کہنے والے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب، ان کی جرأت اور ان کی شجاعت کو کس انداز سے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھلا ہوا کٹا ہوا، یہ کون عظیم وقار ہے بنا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم احادیث کو پڑھیں، ہمارے یہاں تو لوگوں کا ایک رجحان بنا ہوا ہے جو قصہ گو واعظ ہیں، مقررین ہیں، بس ان سے مختلف قصے کہانیاں جس کے اندر طرح طرح کی مبالغہ آ رہی، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا ہو کہ ہم کسی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں اور اس میں تلاش کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کون سی احادیث ہے۔ ایک تو وہ احادیث ہیں کہ جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور ایک وہ احادیث ہیں کہ جو خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ لیکن آج آپ معاشرے میں نکل جائیں اور ذرا ایک جائزہ لیں کہ اکثر افراد کو واقعہ کربلا میں ان کی شہادت کے واقعات تو یاد ہوں گے، لیکن ان سے مروی کوئی ایک حدیث بھی شاید آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی کہ
شخص کو یاد آئیے چند ایک احادیث میں آپ احباب کے گوش گزار رکھتا ہوں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن احادیث کے راوی ہیں، اور یہ احادیث حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے کہ جس کے راوی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للسائل حق وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، سوال کرنے والے کا حق ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، کوئی سائل ہے، اس کی ضرورت ہے، تو آپ کے مال میں اس کا حق ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ لِلسَّائِلِ حَقٌّ، اہل ایمان میں صرف اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ اپنے مال میں سے سائل کا حق نکال دیں۔ ایک مسلمان ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس سے جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سائل کا حق ہے وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگرچہ وہ آپ کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے۔ یعنی بظاہر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، ہم بظاہر اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کی وضاحت کو دیکھ کر، اس کی سواری کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے ہیں، اپنے تائیں یہ گمان رکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں۔ تو یہ جو بدگمانی کا عنصر ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے ختم کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ معاملات کی تحقیق کریں، ممکن ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو، لیکن محض اس کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہ کر لیں خود سے کہ یہ شخص جو ہے وہ ضرورت مند نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم فرمان کہ جس کو نقل کرنے والے، جس کو روایت کرنے والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ دیکھیے اپنے گرد و پیش میں، دیکھیے اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسی چیز کی عملی تصویر تھے۔ کسی کو کوئی ضرورت کسی حوالے سے ہے، اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر آپ کے پاس ایک صحابہ کا وفد آیا، قبیلے نے اسلام قبول کیا ہے تو کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ کون ان کی مدد کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے فوراً جو تھا پیش کر دیا، کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مہاجرین کی مدد کی وجہ سے ہی انصار کو انصار کہا جاتا ہے۔ لیکن آج تعجب ہے انہی انصاریوں کے بارے میں، ہمارے ہاں ایک طبقہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کے ایمان کے اوپر شک کرتا ہے۔ دوسری حدیث سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں سعیت معہ غرفۃ الصدقہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اس بالا خانے پر چڑھا جہاں پر صدقے کا مال پڑا ہوا تھا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کی جاتی، تو وہ مال کا جہاں پر ڈھیر تھا میں اس بالا خانے پر چڑھا۔ اور یہ واقعہ وہ اپنے بچپن کا ہی بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً، میں نے ایک کھجور پکڑی اس مال میں سے، فَلُقْتُهَا فِي فِيَّ، تو میں نے اس کھجور کو اپنے منہ میں ڈال دیا، کھانے کی غرض سے میں اس کھجور کو اپنے منہ میں نے ڈال دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیہا فإنہا لا تحل لنا الصدقہ،
کیا فرمایا کہ اس کھجور کو اپنے منہ سے نکال دو. کیوں نکالو؟ کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اب یہاں سے ہمارے لیے ایک حکم اہل بیت کے حوالے سے وہ سامنے آ گیا کہ جو آل رسول ہے اس کے لیے صدقہ جائز نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر یہ جو حدیث ہے مسند احمد میں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا واقعہ ہے. دوسری طرف صحیح ہے کہ اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ کے اندر ایک مرتبہ صدقے کی کھجور ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کف کف، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کسی کو کسی کام سے نفرت دلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ تم اس کھجور کو نکال دو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اچھا یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. لہذا اہل بیت کو یہ شرف اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے دی اور ان کے لیے صدقہ حرام قرار دیا. یعنی زکوٰۃ وغیرہ اور جو فرضی صدقات ہیں وہ ان کے لیے جائز نہیں. اب کون احباب ہیں کہ جن کے لیے یہ صدقہ حرام ہے؟ ایک صحابی ہیں تو ان سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اس طرح کی حدیث بیان کی نا کہ اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے یہ ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ اہل بیت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان سے مراد کون کون سے افراد ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، آل عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس ان کی آل اولاد کہ جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اور اسی طریقے سے آل عقیل اور آل جعفر، ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں. اب ذرا ہم معاشرے میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کہ جو نام نہاد ہی کہتے ہیں کہ جی ہم سید ہو، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے کوئی فکر نہیں. جس طرح کا بھی مال آ رہا ہے اس میں کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ یہ مال ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں. اور پھر سید ہونے کو اس انداز سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ درجہ جو ہے ہم دوسروں سے فضیلت رکھتے ہیں، اب ہمیں اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو صحیح معنوں میں اور صحیح طور پر ان احباب کی آل اولاد میں سے ہے، یقیناً وہ بھی آل رسول میں شامل ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل جائے کہ آپ جو مرضی کر کریں. ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اصل سبب ان کا صحابی رسول ہونا اور اس کے بعد اہل بیت میں شامل ہونا. وگرنہ فقط اہل بیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی آپ کو افراد مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا، حالانکہ ان کا خون کا رشتہ تھا. تو یہاں سے اس واقعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے منہ میں کھجور ڈالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نکالنا، ایک بات یہ پتہ چلی کہ بچوں کی تربیت کے بچپن سے ہی شروع کر دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چلو جی بچہ ہے میں ڈال دوں کیا ہو گیا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمر 6 یا 7 سال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے. اب 6-7 سال کا بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ کوئی عمل کرے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی نرمی نہیں دکھائی. ایک تو یہ بات کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بالخصوص جب کوئی دین کا مسئلہ ہو آپ اس میں اگر لیٹ کریں گے تو پھر ہم خود پریشانی کا شکار ہوں. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہا گیا ہے، 10 سال کی عمر میں وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کے اوپر سختی کریں گے. سننے والا سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی سختی کرنی پڑے گی، لیکن جب آپ 7 سال کی عمر سے یہ پریکٹس کروانا شروع کریں گے بچے کو تو یہ 3 سال کا دورانیہ ہے. شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا 100 میں سے شاید کوئی 1% ہو کہ بچہ اس کے باوجود نماز نہ پڑھے.
تو یہ تربیت کا انداز بچپن سے ہی۔ اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ جو صدقہ اہل بیت کے لیے حرام ہونا ہے، یہ ظاہری بات ہے حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اور یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ حدیث کے ذریعے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حلال اور حرام تو صرف قرآن مجید کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اہل بیت کے لیے صدقات کا حرام ہونا پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا، تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو آپ کو رکھنا پڑے گا، تبھی یہ دونوں مل کے پورا دین ہمیں سمجھاتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں صرف حدیث کو دیکھ لوں، یا آپ کہیں کہ میں صرف قرآن مجید کو دیکھ لوں، تو پھر آپ اپنی مرضی کا دین سمجھ سکتے۔ یہ ہے جو سورس آف لیجسلیشن ہے، پرائمری سورس آف لیجسلیشن اسلام کے، ایک قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے، قانون سازی کے بنیادی ذرائع۔ تیسری حدیث اس حوالے سے بڑی اہم ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء قلۃ الکلام فیما لا یعنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام میں سے، انسان کے اسلام کے اچھا ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ لا یعنی یا فضول کاموں کے بارے میں کم گفتگو کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کم گفتگو، جبکہ دوسری حدیث میں یہ بھی حضرت حسین سے ہی مروی ہے کہ انسان لا یعنی کاموں کو ترک کرتے، انسان کے اسلام کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اب دیکھیے اس میں سر فہرست وہ کام ہے کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے روک دیے۔ سر فہرست تو وہ کام ہے، چاہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق گفتار کے ساتھ ہو، اور گفتار کے ساتھ ہمارے ہاں جو قلت کلام نہیں بلکہ کثرت کلام ہوتی ہے اور اللہ کے حرام کردہ کاموں میں ہوتی ہے، وہ ہے مرثیے پڑھنا، نوحے پڑھنا۔ ہم دیکھیے کس قدر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن کیا ہمارے میڈیا چینلز سارے کے سارے سیاہ ہوئے پڑے ہیں کس غم میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور ان سے مروی حدیث وہ کیا ہے، اور ہماری کس طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کے متعلق حدیث میں آتا ہے نہا عن المراثی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیے پڑھنے سے منع کیا۔ مرثیے کیا ہے؟ کہ کسی شخص جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے اوپر رونا اور اس کے اوپر اشعار پڑھنا اور بکا کرنا، انسان کو غم ہو اس بات کا انکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے اوپر بھی رو رہے تھے غم کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مبنی ہو۔ تو آپ بھلا کس طرح حضرت حسین جو نواسہ رسول ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے متعلق ہم اس طرح کے الفاظ اور اشعار کیسے بول سکتے ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو؟ اور آپ اہل بیت کے کسی فرد سے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس طرح کے کلمات نہیں نہ سنیں گے اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کے کلمات پڑھے گے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں بسا اوقات ہم ملوث ہو جاتے ہیں کہ چلو جی یہ سننا نہیں ہے نا یا پڑھنا ہی ہے نا، بھلا اس میں حرج کیا ہے؟ تو بھائیو یہ ہے حرج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر اس چیز سے روک دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ان معاملات کے اندر بھی انسان کو فضول کے معاملات کے جن کی حقیقت کا انسان کو ادراک نہیں ہے، مثال کے طور پر غیب کے امور ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا،
غیب کے معاملات، جنت جہنم کے معاملات کی جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا تو کافی ہے، لیکن مزید قریب کرنا جن کا ہمیں نہیں پتا، آخرت کے معاملات، تو یہ جو ہے ان معاملات کے اندر ہمیں قلت کلام کا حکم ہے، کم گفتگو، جتنا بتایا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لائے، لیکن جس چیز کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، غیب کسی چیز کا نام ہے، اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، پھر اسی طریقے سے لوگ باقاعدہ جو ہے وہ نوحے پڑھتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو قرب قیامت اس کی نشانیوں میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے چوتھی حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، اقولہن فی الوتر، کہ جن کو میں وتر کی نماز میں پڑھتا ہوں۔ یہ روایت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے، یعنی مروی ہے، لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے، جبکہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ آج شاید ہم میں سے کئیوں کو وہ کلمات یاد نہ ہوں کہ جو وہ وتر میں پڑھا کرتے۔ اب یہ سنیے یہ کلمات کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کلمات کیا پڑھتا ہوں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نہیں کہا میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جس کا اثر حضرت حسین پر نظر آتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور نام لیواؤں پر نظر نہیں آتا۔ کلمات کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي۔ اب یہ کلمات کب پڑھنے ہیں؟ جو قنوت وتر، یعنی وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دراصل وہ دعا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنوں کو یہ دعا یاد ہے، کیا معنی ہے، عقیدے کو کس طرح واضح کر دیتی ہے اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میرا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وعافنی فیمن عافیت، اور مجھے عافیت دے، میرا شمار ان میں کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنی فیمن تولیت، اے اللہ تو میرا سرپرست بن جا اور میرا شمار ان میں کر کہ جن کی تو سرپرستی کرتا ہے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا کر۔ تو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ وقنی شر ما قضیت، اے اللہ اگر کسی شر کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو اس سے مجھے بچا دے۔ اور یہ شر جو ہے نا، اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے، یہ شر وہ والا نہیں ہے کہ جو شیطان والا شر ہے، بلکہ اس سے مراد بیماری وغیرہ کا ہونا، فقر کا ہونا، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اینڈ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ شر ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اس طریقے سے اگر چور کے اوپر حد لگائی جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہوگی، ہاتھ کاٹنا۔ وہ اس کو اپنے اینڈ سے سمجھے گا کہ یہ شر ہے، لیکن حقیقت میں یہ شر نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اس کے اندر فائدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے یہ دعا، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اے اللہ جسے تو ذلیل کر دے، لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت، اے اللہ جس کا تو دوست ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور یا اللہ جس کا تو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے اللہ تو بہت بابرکت ہے، بہت بلند ہے۔ یہ ہے دعا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، ہم نماز فطر کے اندر اس دعا کو۔ اور اسی طریقے سے آخری حدیث اس حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علیہ. بخیل کنجوس وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یہ ہے بخیل، یہ ہے کنجوس. اس کے اوپر نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وقت لگتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ کی 10 رحمتیں، 10 درجات کی بلندی اور 10 گناہوں کی معافی ہے. کس قدر فضیلت ہے. تو ہم اس حوالے سے بھی بسا اوقات سستی کر جاتے ہیں. اور یہ جو درود ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی آل پر بھی. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم آل کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں بھی اس میں شامل ہیں. اور آپ کی آل جو 4 افراد ہم نے بتایا ان کی آگے آل اولاد وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ 5 احادیث ہم نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.